کی جان یہ نہیں چھوڑتے، کیا کہیں گے؟ آپ کی گفتگو محسن بھوپالی کی طرف مجھے لے گئی، جب آپ کہہ رہے تھے کہ جن کے پاس کل تک جو کونسلر نہیں بن سکتے تھے، بلکہ میں کہوں گا جن کے پاس شاید پہننے کو چپل بھی نہیں ہوگی، تو محسن بھوپالی نے کہا تھا کہ سر پہ چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، واہ، اور پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں کیسے کیسے لوگ، نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو یہ وہ ہیں جو شریک سفر ہی نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں شکر ادا کرنے کے بجائے اس پاکستان کا اور کتنا چوسیں گے؟ اصل میں پاکستان کے گوشت میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا ہڈیوں میں مزہ ہے۔ اوہ مائی گاڈ، گوشت تو یہ لوگ نوچ چکے ہیں، گوشت تو نوچ لیا، ابھی نہیں ہے گوشت، نہیں ہے، اب یہ ہڈیاں چوس رہے ہیں، اس میں سے گودا نکال نکال کے کھا رہے ہیں، جتنا گودا بچ گیا ہے یہ پاکستان کی ہڈیاں بھنبوڑ رہے ہیں اور یہ کھاتے رہیں گے۔ بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ اتفاق کی بڑی بات کی جاتی ہے، اتفاق ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے کسی ایک نظام پر، کسی ایک نظریے پر۔ میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری قوم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیوں نہ ریفرینڈم کرا لیا جائے؟ آج کوئی ایک ہستی تو ملک میں ایسی ہوگی نا جس پر سب متفق ہیں۔ آج چلیے ایم کیو ایم کراچی سے بات کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے ہم پر آپریشن ہو رہا ہے، لیکن ایم کیو ایم بھی یہ کہتی ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب آپ ذرا ہمارا خیال کیجئے، اور جنرل راحیل شریف صاحب 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ ایم کیو ایم کے کارکن کی ہلاکت کا نوٹس دے دیتے ہیں۔ پوری قوم کہتی ہے جنرل راحیل شریف صاحب ہمارا خیال کیجئے، جس صوبے میں چلے جائیں جنرل راحیل شریف صاحب ہمارا خیال کیجئے۔ تو چلیے ایک ریفرینڈم کرا لیتے ہیں، چلیے پوچھ لیتے ہیں اس قوم سے، اس عوام سے کہ وہ کس پر اتفاق کرتی ہے۔ آپ جمہوریت کے خلاف سازش ہو جائے گی؟ یہ کہا یہ جا رہا ہوگا، آپ کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہو، ابھی کہیں گے کہہ دیں کہ آپ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کہہ دیں صاحب مجھے مسلح بچھانے کے لیے مسجد چاہیے، پھر نماز ہوگی۔ جمہوریت بعد میں، پہلے پاکستان چاہیے مجھے، پاکستان ہوگا تو جمہوریت ہوگی۔ جب میرا وطن ہی خاکم بدہن نہیں رہے گا ڈاکٹر صاحب، کائے کی جمہوریت؟ کون سی جمہوریت؟ پاکستان ہے تو جمہوریت ہے، پاکستان ہے تو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، ایم کیو ایم ہے، پاکستان ہی نہیں تو پھر کہاں کی جمہوریت؟ میں مسجد میں مسلح بچھاؤں گا تب جب مسجد ہوگی نا، ورنہ کہاں مسلح بچھاؤں؟ زمین تو چاہیے ہوگی نا، زمین رہے گی تو بچھاؤں گا، کیا ہوا میں معلق مسلح بچھاؤں گا؟ تو ان کا معاملہ ڈاکٹر صاحب جو بھٹی صاحب نے کہا، معاشی دہشت گردی، یہ جو کرپشن ہو رہی ہے، یہ جو پیسہ، کالا پیسہ ہے جس کو سفید کیا جا رہا ہے، پہلے ذرا یہ پیسہ جنہوں نے کالا کیا ہے، جنہوں نے کالا بنایا ہے، ان پر ذرا ہاتھ ڈالا جائے، ان کو ذرا پکڑا جائے۔ جو کھا گئے، جنہوں نے لوٹ لیا، وہ کون ہے آج طلبگار نیاز و تکریم؟ وہی ہر عہد کے جبروت، وہی کل کے لئیم، وہی عیار گھرانے، وہی فرزان حکیم، وہی تم لائق کے صد تذکرہ و صد تقویم، تم وہی دشمن احیائے صدا ہو کہ نہیں، پس زندہ یہ تمہیں کہ جلوہ نما ہو کہ نہیں؟ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی۔ آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف و ذہن و وفاداری یہ جا مانگتے ہو؟ جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، اپنے دربانوں سے بدتر فقراء سے مانگو، اپنے دربار کے گونگے شورا سے مانگو۔ ہم سے پوچھو گے تو خنجر سے اردو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ جاؤ جا کے اپنے دربانوں سے بات کرو، پاکستان کا پیچھا چھوڑ دو۔